لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہاں مزارات پر حاجت مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے کہ ہم گولڈے شریف جائیں گے جناب، ہم پیر میر علی شاہ صاحب سے یہ حاجت مانگیں گے، بغداد شریف جائیں گے تو غوث پاک سے یہ مانگیں گے، داتا صاحب سے یہ مانگیں گے، معین الدین اجمیری سے یہ مانگیں گے. یہ بات غلط ہے. یا امام جعفر صادق کے وہ پوڑیاں دیتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ان کے دے دیا، حالانکہ نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے نظر ہے، باقی سب کے لیے ممنوع ہے. نظر اللہ کی جو ہے وہ عبادت ہے، وہ اتارنی واجب ہے. اور جبکہ بزرگوں کی آپ جو نظر پہلے تو ماننا ہی ناجائز ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے اس پر پوری بحث کی ہے اور فاضلانہ بحث کی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں الائے کلمت اللہ فی بیان اہلا بھی ما اہلا بھی لغیر اللہ، آپ کی تصنیف میں پوری بحث ہے. نظر کی آپ نے قسمیں لکھی ہیں. یہ جو آپ نذرانہ کہتے ہیں پیروں کو، یہ بھی ناجائز ہے نظر کہنا، اس کو ہدیہ کہنا چاہیے. نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے. اور نظر انی نظر تو للرحمان قرآن میں آتا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ بھی نظر کا اللہ نے ذکر کیا ہے. نظر خاص ہے اللہ کے لیے. تو نظر کسی بندے کی ماننا ناجائز ہے. ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پیر میر علی شاہ صاحب کے مزار پر گئے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم تیرے ایک مقبول بندے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں، اگر یہ میرا کام پورا ہو گیا تو میں اس شخص کے لنگر میں اتنے پیسے دوں گی یا دوں گا تاکہ یہ جہاں جو غریب لوگ کھاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، وہ کھانا کھائیں. میں اس طرح تیری بارگاہ میں 100 دیگ 200 دیگ 5 دیگیں 1 دیگ جو ہے اس کے پیسے یا جو کچھ بھی ہے میں پیش کروں گی. یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. لیکن پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بے عبدت الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے. ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے. حاجت روا صرف اللہ ہے، وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے. اگلے کال. میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ وہ دربار جس پر حاضری کی ہر عاشق رسول کو تمنا ہوتی ہے، میری مراد پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، اور اب ان کے روضے پر حاضری کا وقت ہے. آج بڑی 11ویں شریف ہے بغداد شریف میں، اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر عرض کرنا ہے جو دور سے عرض کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. انشاءاللہ آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے. انشاءاللہ ان سے عرض کرنا ہے، کیونکہ ان کے مرید ہیں نا، کہ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا. انشاءاللہ غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا. یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں. آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں. غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا.
غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا. یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں. آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے. ماہ ماں محتاج تو حاجت روا، ماہ ماں محتاج تو حاجت روا. المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارے ماں. المدد یا غوث اعظم پیر ماں. امداد کن، امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر، یا شبیر یا شبر، یا عثمان یا حیدر، دفع شر کن خیر آور. یا شبیر یا شبر. یا یا سید شاہ سلطان شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی یہ شرکی الفاظ دیکھیں. شیخ عبد القادر جیلانی قیامت الدین ان کے دشمن بن جائیں گے. وہ سورۃ الاحقاف کے شروع میں آتا ہے نا کہ یہ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں نا ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، اور قیامت والے دن یہ ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ اللہ کو کہیں گی کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں پکارا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ ان سے اعلان برات کر دے گی. یہ ساری آیات میں نے مسئلہ نمبر 121 میں کور کی ہوئی ہے کہ بزرگ خود ہی دشمن بن جائیں گے بزرگوں کے ماننے والوں کے. ایمان والوں کی چھٹی صفت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. یہ تو اب بڑی کریٹیکل ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو دعا کے لیے نہیں پکارتے وہ لوگ. یہ ان کی نشانی ہے. یہاں عبادت کا ذکر نہیں آیا، دعا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک کی دعا میں ہونا ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور بھی الہ کو دعا کے لیے نہیں پکارتے. اللہ اکبر. اور یہ پہلی کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹس میں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. یہ پہلی کمانڈ ہے توحید. یہاں پر میں کراس ریفرنس کے طور پر کچھ آیات اس مضمون کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ضرور بیان کروں گا. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. بتاؤ کون ہے وہ جو مشکل میں گھرے ہوئے، اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اور اس سے اس کی برائی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اور وہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر. تمہارے باپ دادا مرتے ہیں، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کرتے؟ تو اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ جس کو مشکل اور پریشانی میں مدد کے لیے پکارا جائے وہ الہ ہے. تو بھائیو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں. مولا علی کو اختیار ہو تب بھی، شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہو تب بھی، غیب میں مدد کے لیے ان کو پکارنا یہ دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے. ظاہری اسباب میں تو آپ پکار سکتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن بارش ہم فرشتوں سے مانگیں گے؟ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا قریب آ رہا ہے. فرشتوں کو ہم پکار ہی نہیں سکتے. ہم اللہ کو پکاریں گے، چاہے درود ہوگا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دعا ہوگی تو اللہ ہی کو پکاریں گے. یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اسی لیے ہم ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور جامعہ ترمذی، ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ. دعا ہی تو عبادت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی سپورٹ میں سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی. ادعونی استجب لکم. اے میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تیری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین. ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا جو مجھ سے دعا نہیں کرتے. اس پہ میں نے آیت نقل کی تھی، وہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 5 اور 6. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے. من لا يستجیب له یوم القیامہ. جو قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتی. وہم عن دعائهم غافلون. بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے خود ہی غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ. اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ.
تو وہ خود ہستیاں ہی ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گی. یعنی اتنا ڈر جائیں گے کہ اللہ سانو نہیں انہوں نے پکارا, پتہ نہیں کیوں پکار دے رہے ہیں سر, اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے علاوہ کسی کو آپ غائب میں مدد کے لیے دعا کے طور پہ نہیں پکار سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, وہ توبہ کرے فوراً سے پہلے اور اللہ کی طرف رجوع لائیں. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہیں یہ تعلیم نہیں فرمایا. ہم اسی لیے کہتے ہیں جس طرح اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا کو مان لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی, اسی طریقے سے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے ایک بزرگ امام اعظم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا راہبر مان لیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر.